اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤ ما تیسر من القرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن حکیم کی 2 آیات کے مختصر سے حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اسے پڑھو، اور دوسرا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر جب سارے صحابہ کو باقاعدہ پیغام بھجوا کر فرمایا کہ اپنے اپنے قبائل کو کہ نمائندے بھیجیں، تو اس آخری حج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عالمگیر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے دوران میں فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہدایت پر رہو گے، اور جب ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان میں سے پہلی چیز قرآن حکیم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انتہائی کم نصیبی کی بات ہے کہ آج امت کے اندر بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے شمار کیے جاتے ہیں، ان سے بھی اگر فرداً پوچھا جائے کہ قرآن حکیم کی کس قدر تلاوت کرتے ہیں اور سیرت رسول، سنت رسول، احادیث کریمہ کا کس قدر مطالعہ کیا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ میرا سبجیکٹ اسپیس سائنس ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا سبجیکٹ سوشلزم ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا سبجیکٹ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بائیو ہے، میتھ ہے۔ اس طرح سے مختلف بہانے۔ اگر نہیں پڑھا تو قرآن حکیم کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ بہت سارے لوگ آج بھی صبح صرف اس غرض سے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کر لیتے ہیں کہ دن میں برکت پڑ جائے گی، کاموں میں برکت پڑ جائے گی۔ اسی طرح قرآن حکیم بہت سی ہماری مجالس میں پڑھا جاتا ہے، مجالس کا شروع، اس کی ابتدا قرآن حکیم کی تلاوت سے کی جاتی ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے کچھ احادیث پیش کرتے، لیکن قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے۔ نعت پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر بات ہوتی کہ اگر احادیث پڑھی جاتی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا رہنمائی کی ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات نہ ہوں، ہر شعبے میں۔ لیکن ہماری کتنی کم نصیبی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس تک رسائی حاصل کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے تو ملکوں پھرتا ہے، ملکوں ڈگریاں حاصل کرتا ہے، اور روزی کی تلاش کے لیے ملکوں پھرتا ہے، لیکن قرآن حکیم جیسی بڑی دولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا کہ جو اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو قرآن کی عملی تفسیر ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بہترین خزانوں سے اپنے لیے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔